إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. روشنی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حضرت محمد رسول اللہ. دوستوں آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. یہ سورۃ رعد ہے، 13واں پارہ ہے اور آیت نمبر 34 ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب یقیناً زیادہ سخت ہے. انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا اس دن کوئی نہیں ہے. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، لہم عذاب فی الحیات الدنیا، یعنی ان کے لیے دنیا کی زندگی میں انہیں قتل اور قید وغیرہ کا عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب یقیناً دنیا کے عذاب کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. اب اس ایپ پر بعض اعتراض ہوتا ہے کہ دنیا میں تو مسلمان پر بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، مسلمان یعنی مختلف قسم کی مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان پر جو مصیبتیں آتی ہیں اس کے گناہوں کا کفارہ کرنا. اگر گنہگار ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. اگر نیک پرہیزگار ہے تو اس کے درجے بھی بلند کیے جاتے ہیں. لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ان پر جو مصیبتیں اور پریشانی آتی ہیں انہیں دنیا میں ایک قسم کا یہ عذاب ہے اور آخرت میں جو عذاب ہے وہ سخت عذاب ہے. اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے وعید اگرچہ کافروں کے بارے ہے، لیکن اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی بڑی عبرت ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سے انتہائی دور ہے اور اس کی نافرمانی میں بہت مصروف ہے. اگر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم میں ڈال دیا تو ان کا جو حال ہوگا اس کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل. مزید عبرت حاصل کرنے کے لیے عذاب جہنم کی سختیوں سے بیان پر مشتمل یعنی امام محمد غزالی رحمۃ اللہ کا یہ کلام بغور پڑھیں اور سنیں. چنانچہ آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اے اپنے نفس سے غافل اور اس فانی اور مٹی جانے والی مٹ جانے والی دنیا پر دکھ کھانے والے شخص، اس چیز کی فکر نہ کر جسے تو چھوڑ کر جانے والا ہے، بلکہ اپنی فکر کی لگام کو اس کی طرف موڑ دے جو تیری منزل ہے، کیونکہ تجھے بتایا گیا ہے کہ سب لوگوں کو جہنم پر سے گزرنا پڑے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا. اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرے گا، یعنی گزرنے والا ہے. یہ تمہارے رب کا ذمہ پر حتمی فیصلہ ہو چکا ہے. اور پھر ہم ڈرانے والوں کو یعنی جو ڈرنے والے ہیں، فرمایا کہ ہم ڈرنے والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے. تو دوستو امام غزالی فرماتے ہیں اے انسان، اگرچہ اس آیت میں کفار کو ڈرایا گیا ہے، لیکن اے انسان اگر تیرے اعمال کی وجہ سے، تیرے گناہوں کی وجہ سے اگر تجھے جہنم میں
پہ جانا پڑا تو تیرا حال کیا ہوگا؟ بس وہ ایسے گھر میں قید کر دیے جائیں گے جس کے کنارے تنگ، رسے طریق اور مقامات پر ہلاکت پوشیدہ ہوں گے، چلایا جائے گا۔ وہاں ان کا مشروب کھولتا ہوا اور پانی ٹھکانا